السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہومیوپیتھک میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال ہماری روزمرہ پریکٹس میں متعدد بار کیا جاتا ہے اور پبلک ہم سے یہ سوال بار بار پوچھتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالستار امان ہے اور میں رحمان ظفر ہومیو میڈیکل سینٹر دریا خان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی بات کریں گے اور آج آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ میں ہر بیماری میں ایک میڈیسن کیوں نہیں بتاتا بلکہ بہت سی ادویات کا ذکر کرتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ حسب علامات ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ What is the definition of side effects؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل چند کمفرٹیبل سائن اور سمٹمز ہوتی ہیں ادویات کی جن کو ہم سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی دوائی میں جب استعمال کی جائے تو اس کی کنفرمٹیبل سائن اور سمٹمز سائیڈ افیکٹس کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں، آپ کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے مگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو پیٹ خراب ہونے کو ہم اس میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ کہیں گے۔ اگر آپ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں صحیح دوا بھی لے رہے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیکل سائنسز میں اگر آپ صحیح دوا لے رہے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ ہومیوپیتھی کا علاج میں مرض کا نہیں مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایک مرض یا ایک بیماری کی ہزاروں ادویات ہیں اور مریض کی مکمل ہسٹری لے کر اس کی دوا تجویز کی جاتی ہے، جس کی بنا پر ہومیوپیتھی کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ ہومیوپیتھی ایک آرٹ ہے اور یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو زیرک، پڑھا لکھا اور سمجھدار ہونا چاہیے اور ہومیوپیتھی پر مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ بیماری کیا ہے، بیماری کی فزیالوجی کیا ہے، بیماری کی اناٹمی کیا ہے، بیماری کی دوا کون سی بنتی ہے، کن علامات پر بنتی ہے، دوا کی پوٹینسی کیا سلیکٹ کرنی پڑتی ہے اور دوا کو رپیٹ کیسے کرنا ہے۔ مریض کی مکمل کمپلیٹ ہسٹری کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مریض کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں یا کوئی ایسا فیکٹر جس سے مریض سینسٹیو ہو۔ اس طریقہ کو کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کمبینیشن بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ کو کھانسی ہے تو کھانسی کا شربت جب تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کھانسی سے ریلیٹڈ مختلف عوامل اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور
4 5 या 6 या मैक्सिमम 10 अद्वियात मिक्स कर दी जाती हैं, यानी कि मिक्सचर बना दिया जाता है और वो आपको पकड़ा दिया जाता है। जब कि आपकी ज़रूरत एक मेडिसिन होती है जिससे आपकी खांसी को रिलीफ आ जाए, जबकि आपको अब मिल रही है कम्बिनेशन की सूरत में मुख्तलिफ मेडिसिन मिल रही हैं जिसकी वजह से वो आपको तकलीफ दे रही हैं और उसके अनकंफर्टेबल साइड इफ़ेक्ट्स के साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसी अद्वियात नुकसानदेह होती हैं। हम इसे रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, न कि हम साइड इफ़ेक्ट कहें। ऐसी अद्वियात से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों, आफात और बलियात से महफूज रखे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।